یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے کا طریقہ بیان فرمایا، اور وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض بیان کیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں قابل غور ہیں۔ جو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہ 5 ہجری میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، یہ 5 یا 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور نماز جو ہے وہ ابتداء وحی کے ساتھ نازل ہو گئی تھی۔ تو کیا پہلے جو نماز پڑھی جاتی تھی وہ بغیر وضو کی پڑھی جاتی تھی؟ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے جو نماز پڑھی جاتی تھی وہ بغیر وضو کے تھی، بلکہ پہلے بھی نماز اسی وضو کے ساتھ۔ خود حضور عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا وضو اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا وضو۔ تو پتہ لگا کہ پچھلی امتوں میں بھی وضو کی سنت تھی، وضو کا طریقہ تھا، اور پچھلے نبیوں نے بھی اس طریقے کو رائج کیا، اور شریعت محمدی میں بھی طریقہ جاری رہا۔ پھر اس حکم کا کیا مطلب ہے؟ تو کہ اس حکم سے اللہ تعالیٰ نے مزید وضو کی جو بات تھی یا وضو کا جو حکم تھا اس کو پختہ فرما دیا، ورنہ وضو کا طریقہ یہ وضو کی اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے، اور اس وقت بھی صحابہ کرام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا کر ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ قابل غور بات یہ اس میں 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں: چہرہ دھونا، کھولیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیر دھونا۔ لیکن ان میں ایسے بہت سارے امور ہیں کہ جو ذکر نہیں ہے لیکن ہم کرتے ہیں۔ کسی بھی عام مسلمان سے وضو بنانے کا طریقہ پوچھئے، وہ کبھی بھی چہرہ دھونے سے شروع نہیں کرتا، بلکہ پہلے گٹوں تک ہاتھ دھوئے گا، پھر کلی کرے گا، پھر ناک میں پانی چڑھائے گا۔ کوئی پوچھے کہ یہ جو حکم ہے یہ کہاں سے؟ تو بتائے گا کہ قرآن نے تو اس انداز کو بیان نہیں کیا، لیکن قرآن ہی کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا نبی تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان فرمایا کہ پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا، کلی کرنا، کلی کرنے میں غرغرہ کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا۔ یہ یاد رکھیے، جیسے غسل میں کلی کرنا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا فرض ہے، ایسے ہی وضو میں کلی کرنا، اسی طرح سے کلی کرنا، ایسی ہی کلی کرنا جیسے غسل میں فرض ہے، ایسی ہی کلی کرنا اور ایسے ہی ناک میں پانی چڑھانا، یہ سنت موقدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کبھی کبھار اس کا ترک کر دے تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی عادت بنا لیتا ہے، جیسے ہمارے ہاں روٹین میں لوگ منہ میں پانی لے کے پچھ پچھ کر دیتے ہیں اور کلی ہو گئی۔ اچھا، یہ تو اس صورت میں نا کہ اگر بندے نے منہ میں پانی لے کے کلی کر دی اور کبھی کبھار کرتا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جس کے منہ میں پان، ماوا یا گٹکے کے ذرات ہیں، اس پر تو بہر صورت لازم ہے کہ وہ ہر وضو میں اس طرح سے منہ کے اندر پانی کو گھمائے اور جنبش دے کہ وہ جو ذرات ہیں وہ نکل جائیں، ورنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ میں اگر کوئی ذرات موجود ہوں اور بندہ نماز شروع کرے تو اللہ کی طرف سے جو رحمت والے فرشتے مقرر ہوتے ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے منہ کو اچھی طرح صاف کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ کسی نے سگریٹ پی ہے، کسی شخص نے اسی طرح کی کوئی بدبودار چیز کھائی ہے یا پی ہے جس سے منہ میں اسمیل ہے، تو پھر وہ نہ تو مسجد آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کو یہ ہے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ نماز پڑھے، بلکہ اس بدبو کو زائل کرنے کا جو بھی طریقہ ہے اس کو اپنائے گا اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے گا۔ ہاں، اللہ یہ کہ ایک بندے کے منہ میں بدبو آ گئی اور نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اب وہ بندہ جو ہے وہ نماز کے لیے اس معاملے میں خاص احتیاط کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا حکم دیا: چہرہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیر دھونا۔ بہت قابل غور بات ہے، ایک تعداد ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ دیکھو بھائی، اللہ نے 2 چیزوں کا حکم ایک ساتھ دیا اور 2 چیزوں کا ایک ساتھ، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنا چہرہ دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو۔ اس کو دھونے کا حکم ہے۔ پھر آگے فرمایا وَامْسَحُوا، اور مسح کرو، بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا، وَأَيْدِيكُمْ، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پھر اپنے دونوں پیروں کا ٹخنوں تک مسح کرو یا دھو۔ تو بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ 2 چیزوں کو دھونے کا حکم ہے، چہرہ اور ہاتھ،
اور دو چیزوں کو مسح کرنے کا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پیروں کا مسح کرو۔ اسی لیے ایک مسلک ایسا بھی ہے جو پیر نہیں دھوتا۔ ہم عراق گئے تو کربلا معلیٰ میں وضو بنانا تھا، ان کے وضو کا سٹینڈ اتنا اونچا، یعنی بندہ اپنے چہرے تک پیر کرے تو پیر دھلنے کے لیے اوپر جائیں، اتنا اونچا انہوں نے، کیونکہ ان کے ہاں پیر دھویا نہیں جاتا بلکہ پیروں کا مسح کیا جاتا ہے۔ ہم تھوڑا سا یہ عربی گرامر کا اسلوب آپ کو سمجھائیں۔ قرآن دیکھیے کہتا ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یہ زبر آیا وجوہکم، پھر اللہ فرماتا وَأَيْدِيَكُمْ، پھر اس پہ بھی زبر آیا إِلَى الْمَرَافِقِ، تو یہ دونوں دھونے کا حکم ہے۔ پھر آگے آپ دیکھیں وَأَرْجُلَكُمْ، اس پر بھی زبر آیا، یعنی ان تین چیزوں کے دھونے کا حکم ہے۔ اور وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس کے نیچے زیر آیا۔ یہ ایک عربی گرامر کا اصول ہے، معطوف معطوف علیہ بناتے ہیں، جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں۔ ہمارا جو موقف ہے وہ یہ واضح کرنا ہے کہ قرآن کریم نے تین چیزوں کے دھونے کا اور سر کے مسح کرنے کا حکم دیا، تو اگر کسی بندے نے پیروں کا مسح کیا تو اس کا مسح ادا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ مفصل حکم کے موضوع پر مسح کیسے کرتے ہیں اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا تم میں سے کسی نے عورت کو چھوا ہو، او لامستم النساء، تو وہ بھی پانی اگر نہیں پاتا تو تیمم کرے گا۔ اس آیت کریمہ کا ظاہری اسلوب یہ بتاتا ہے کہ اگر عورت کو ہاتھ لگا دیا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بعض علماء کرام نے یہ بیان کیا، دیکھو بھائی قرآن پڑھو لیکن اہل علم سے رہنمائی لے لو، تو بعض لوگوں نے اس پر پھٹا ڈال دیا کہ یہ کہتے ہیں قرآن بھی خود سے نہیں پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، قرآن راہ ہدایت ہے، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ترجمہ کیا او لامستم النساء، یا تم میں سے کسی نے عورت کو چھوا ہو، اس کا تو کوئی دوسرا معنی نہیں ہے، لیکن یہ مفسرین بتائیں گے یہاں پر چھونے سے مراد صحبت کرنا ہے۔ یا تم میں سے کسی نے عورت کے ساتھ صحبت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور وہ پانی نہ پائے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر وہ پاک مٹی سے تیمم کرے۔ تیمم کس چیز سے کرے گا؟ پاک مٹی سے۔ اگر مٹی نہ ہو تو وہ چیزیں جو مٹی کی جنس سے ہو۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے 300 سے زائد اقسام بیان کی ہیں جو مٹی کی جنس ہیں۔ یہ دری مٹی کی جنس سے نہیں ہے، یہ ممبر مٹی کی جنس سے نہیں، یعنی وہ چیزیں جس کو آگ میں جلایا جائے تو وہ جل جائے، وہ مٹی کی جنس سے نہیں ہے، اس سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو پلر ہیں آپ کے بخاری مسجد کے، یہ مٹی کی جنس سے، اگر آپ ان پر ہاتھ مارتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں مٹی نہیں آئے گی، اس کے باوجود تیمم ہو جائے گا۔ ماربل اور ٹائلز ہیں، مٹی کی جنس ہیں، آپ نے ان پہ ہاتھ مارا اور چہرے پہ پھیر لیا، طریقہ آگے بتا رہا ہوں، تو یہ مٹی کی جنس ہیں، اس سے تیمم ہو جائے گا۔ لیکن وہ چیزیں جو مٹی کی جنس سے نہیں ہے، اگر ان پر ہاتھ مارتا ہے بندہ اور تیمم کرتا ہے، تیمم نہیں ہوگا سوائے ایک صورت کے، اور وہ صورت یہ ہے کہ دری ہے اب، یا کپڑے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہے جو جنس سے نہیں ہے، اس پر اتنی دھول جم گئی ہے کہ اگر آپ ہاتھ رکھیں تو آپ کے ہاتھ میں مٹی آ جائے۔ اب اگرچہ وہ چیز مٹی کی جنس سے تو نہیں تھی لیکن اس پر خود مٹی موجود تھی، اس کی وجہ اگر اس سے تیمم کریں گے تو تیمم درست ہوگا۔ تیمم میں یاد رکھیے گا، ویسے تو میں نے آپ کو کل مسئلہ بتایا تھا، وضو میں اگر نیت نہیں کریں گے، وضو کر لیں گے وضو ہو جائے گا، غسل میں نیت نہیں کریں گے، غسل کریں گے غسل ہو جائے گا، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تیمم میں نیت بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے نیت کریں گے یا اللہ میں اس مٹی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، پھر بسم اللہ شریف پڑھیں گے، پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریں گے یا مٹی کے جنس سے ماریں گے۔ ہمارے بعض لوگ پوچھتے ہیں آپ بس پہ سفر کر رہے ہیں، آپ جہاز پہ سفر کر رہے ہیں اور وہ رک نہیں رہا ہے، اور جہاز میں چلیں پھر بھی پانی تو ہوتا ہے لیکن تھوڑی بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، بس میں تو پانی بھی نہیں ہوتا، اب بس والا روک بھی نہیں رہا ہے، نماز کا ٹائم بھی نکل رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں گے، لیکن اس نماز کا ظاہر ہے پھر بعد میں اعادہ کیا جائے گا، اس نماز کو دہرایا جائے گا۔ اچھا اب وضو کیسے بنائیں گے؟ وہ جو گاڑی ہے وہ تو مٹی کی جنس سے نہیں ہے، اس سے تیمم نہیں ہو سکتا، تو اگر کوئی بندہ نماز کے اہتمام کی نیت سے جائے تو اس کو چاہیے کہ ایک مٹی کا چھوٹا سا ڈھیرا رکھ لے، وہ جو مٹی کی بھلے اس پہ گرد نہ ہو، ایک پتھر رکھ لے
جس پہ گرد نہ ہو لیکن وہ مٹی کے جنس سے ہو تو اس پہ اپنا ہاتھ پھیر کر کے قرآن کہتا ہے کہ پھر فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ کہ پھر اپنے چہرے کا مسح کرو اور اپنے جو ہاتھ ہیں ان کا مسح کرو. کیسے کریں گے طریقہ دیکھ لیجئے. ویسے سنت تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ جو مٹی کے جنس سے اس پر مارے اور اس کے بعد ہاتھوں کو یوں کر کے جھاڑ لیا جائے تاکہ اگر دھول لگی ہو تو گر جائے. اس کے بعد پورے چہرے پہ اچھی طرح سے پھیر لیا جائے. اور ہاتھ کا بھی یہی طریقہ ہے کہ پھر دوبارہ مٹی میں مار کے پہلے اس ہاتھ پہ پھر اس ہاتھ پہ پھیر لیا جائے. اچھا 2 باتیں بڑی اہم ہیں جو وضو کے حوالے سے رہ گئی ہیں, اس کو میں بیان کر کے پھر آگے چلتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ چہرہ دھونے میں حکم یہ ہے کہ جہاں سے عموماً بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ وضو میں دھونا فرض ہے. اب کسی بندے کے بال اڑ گئے ہوں یا کوئی بندہ گنجا ہو گیا ہو تو وہ کہاں سے دھوئے گا؟ تو حکم یہی ہے کہ جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں یعنی نارملی جو ماتھا ہوتا ہے جو پیشانی ہوتی ہے وہاں سے دھوئیں گے یعنی اوپر. ہاں لیکن افضل یہ ہے کہ تھوڑا اوپر سے دھو لیا جائے, یہ افضل ہے. لیکن فرض یہ ہے کہ جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ بالوں کو اور چہرے کو دھویا جائے. داڑھی کو کہاں تک دھوئیں گے؟ بہت اہم مسئلہ. اس دن بھی ہم بیٹھے تھے سیٹرڈے نائٹ, تو ہمارے کچھ احباب تھے الحمدللہ. جب بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ علمی سوالات اور علمی نشست لگتی ہے, اس میں مختلف لوگوں کا ذہن مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے یہ جاننے کا موقع ملتا ہے. تو چہرہ دھونے کے حوالے سے جن کی داڑھی ہے تو وہ داڑھی کیسے دھوئیں گے؟ اس میں یہ یاد رکھیے گا جن کی داڑھی گھنی ہے ان کو کھال تک پانی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے یہ داڑھی کے بال گویا کہ ان کی کھال اس کے تابع ہو گئی ہے. پھر وہ کہاں تک دھوئیں گے؟ توجہ, چہرے کی گولائی میں جو بال آ رہے ہیں بس اس بال تک کو دھویا جائے گا. یعنی چہرہ دھوئیں گے اور جو گولائی میں جو بال آ رہے ہیں یعنی یہ بال بھی دھونا فرض نہیں ہوں گے کیونکہ یہ گولائی میں نہیں آ رہا ہے. چہرے کی گولائی میں جو بال آ رہے ہیں ان بال کو دھونا فرض ہے, کھال تک پانی پہنچانا بھی ضروری نہیں ہے. اچھا لیکن اگر کسی نے کھال تک پہنچا لیا, کسی نے پوری داڑھی کو دھو لیا, اس بارے میں علماء کے 2 موقف ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ چہرے کو دھونا اور جو گولائی میں بال آ رہے ہیں یہاں تک دھونا فرض ہے, اس کے علاوہ کا مسح کر لینا یعنی گیلا ہاتھ ان پر پھیر لینا یہ سنت ہے. اور ایک موقف یہ ہے کہ پوری داڑھی کو دھو لینا یہ سنت ہے. تو بندہ کوشش یہ کرے کہ دونوں پر عمل کر لے, کبھی چہرہ دھوئے اور ہاتھ گیلے ہوں تو اپنے داڑھی کو پہنچ کر کے, اور یہ خلال کرنے کی سنت یہ ہے کہ اپنے ہتھیلی کو پیچھے سے گردن کی طرف داخل کر کے آگے کی طرف نکالیں گے تو یہ داڑھی کی سنت ادا ہو جائے گی, داڑھی میں خلال کرنے کی سنت. اچھا جن کی خشخشی داڑھی ہے یا داڑھی ہے لیکن ہلکی ہے, ویسے خشخشی داڑھی ہونی نہیں چاہیے لیکن داڑھی ہے اور ہلکی ہے, ان کے لیے حکم ہے کہ کھال تک پانی پہنچانا فرض ہے. وہ باضابطہ کھال تک پانی پہنچائیں گے, اگر نہیں پہنچائیں گے تو وضو ان کا ادا نہیں ہوگا. ایک بڑا اہم مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے 90% لوگ واقف نہیں ہوں گے. وہ یہ ہے کہ جب آپ ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چہرہ دھوتے ہوئے ویسے تو جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں یہاں سے دھونا فرض ہے, لیکن آپ اوپر سے دھو لیں تو یہ افضل ہے, مستحب ہے, ثواب زیادہ ملے گا. ایسے ہی کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا فرض ہے, لیکن کوہنیوں سے اوپر آدھے بازو تک دھو لیں تو یہ مستحب ہے, افضل ہے, ثواب زیادہ ملے گا. لیکن ایک کام ایسا ہے جیسے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا, یہ سنت موقدہ ہے. ایسی انگلی کا خلال کرنا بھی سنت موقدہ ہے. اب یا تو آپ وضو کی ابتدا میں جب آپ گٹوں تک ہاتھ دھو رہے تھے اسی وقت آپ نے انگلیوں کا خلال کر لیا, یہ تو ٹھیک ہے, یا پھر آپ جب فرض ادا کر رہے ہیں یعنی کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو رہے تو آپ انگلیوں کا خلال کیجئے گا. یہ فرض ہے, یہ سنت موقدہ ہے. ہاتھ دھونا فرض ہے, انگلیوں کا خلال کرنا سنت موقدہ ہے, اس بات کا خاص خیال رکھا جائے. ایسی پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت موقدہ ہے, اور سنت موقدہ وہ ہے کہ اگر کبھی چھوٹ جائے تو بندہ گناہگار نہیں ہوگا, لیکن اگر اس کی عادت بنا لے گا تو گناہگار ہوگا. ہاں, اور اگر پیر کی انگلیاں کسی کی بالکل ملی ہوئی ہیں کہ پانی اس میں نہیں جاتا تو پھر اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلال کرے, اس کے لیے خلال کرنا فرض ہے. ایک اور اہم بات, انگوٹھی پہنی ہوئی کسی نے, انگوٹھی کی شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک انگوٹھی ہو, ایک نگ والی ہو, 4.5 ماشے سے کم ہو اور چاندی کی ہو
تو یہ حکم ہے انگوٹھی کا. کسی نے انگوٹھی پہنی ہے, اب انگوٹھی جو ہے وہ ٹائٹ ہے, جیسے میری تھوڑی سی ٹائٹ ہو رہی ہے, یعنی میں گھماؤں تو گھوم جائے گی, لیکن اگر میں اس پہ پانی بہاؤں گا تو پانی نہیں بہے گا. ایسی صورت میں انگوٹھی کو گھما کر پانی بہانا فرض ہے. اگر نہیں گھمائیں گے تو وضو ہی نہیں ہوگا. کسی کی انگوٹھی لوز ہے, مثال کے طور سے اگر میں اس انگوٹھی کو اس انگلی میں پہن لیتا ہوں, یہ تو لوز ہے, تو اب اس میں میں اگر انگوٹھی کو نہیں بھی گھماتا تو بھی پانی چلا جائے گا, لیکن پھر بھی انگوٹھی کو گھمانا یہ مستحب ہوگا. یہ باریک باریک احکامات ہیں. وہ فرمان یاد کیجئے جس کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ اپنی امت کو بیان فرمایا کہ جس نے وضو بنایا اور کامل وضو بنایا اور پھر اس نے نماز ادا کی, اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. جو بخشش کی بشارت ہے, مغفرت کی بشارت ہے, اس میں یہ تاکید اس نے وضو بنایا اور کامل وضو بنایا. کامل سے مراد کیا ہے؟ یہی کامل کہ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا, کلی کرنا تو غرغرہ بھی کرنا ہے, ناک کی نرم ہڈی تک پانی بھی چڑھانا ہے, انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے, پیروں کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے, داڑھی کا خلال بھی کرنا ہے. ان سب لوازمات کے اور ان سب کے اہتمام کے ساتھ اگر بندہ اس پر عمل کرے گا تو اسے اس کی برکتیں ملیں گی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور اپنے اوپر اللہ کا احسان اور اس کا وہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا, اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے. حضرات صحابہ کرام کو اللہ نے خطاب فرمایا, اور یہ بیت رضوان کا موقع ہے یا بیت عقبہ کی رات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے وعدہ لیا تھا. آج بھی آپ جائیے, اللہ آپ کو توفیق دے, آپ حرمین طیبین جائیں تو کوشش کیجئے کہ جیسے آپ مسجد عائشہ جا کر عمرے کا احرام باندھتے ہیں, کوشش کیجئے کہ آپ ایک مرتبہ عمرے کی جو نیت ہے وہ حدیبیہ کے مقام سے کیجئے. مسجد عائشہ سے شاید کچھ زیادہ کا فاصلہ ہے, لیکن بآسانی گاڑی آپ کو ٹیکسی 10 ریال میں لے جائے گی اور پھر لے آئے گی. تو حدیبیہ کے مقام پر آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی, اور جہاں پر یہ آیت کریمہ اتری اور یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ نعمت ہے کہ تم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی اور اطاعت کی. اب اس میں جو قابل غور نقطہ ہے وہ بیان کر کے آگے چلتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اس نعمت کو یاد کرو, اللہ کے اوپر اپنے اس احسان کو یاد کرو, اور اس کا وہ عہد یاد کرو جو کا جملہ کہہ رہا ہوں. اس سے سخت جملہ یہ ہے, آج بھی مجھے یاد ہے میں کلاس 9 کا پیپر دے رہا تھا, تو ہمارا 3 دن تک اس نے بڑی سختی کی, بہت زیادہ, کسی کو ہلنے نہیں دیا, اور چوتھے دن وہ باہر گئے, ایک دوسرے صاحب آئے, اور اس وقت یعنی میں شاید اگر غلط نہیں ہوں تو 2005 کی بات ہے, تو اس وقت وہ ایک صاحب آ کے کہتے ہیں کہ آپ 200 روپے دے دو سارے, تو لیجئے کہ کہاں 1187 اور کہاں یہ 2025, طویل عرصہ گزر گیا, ایک بہت بڑا وقت گزر گیا. اور اس کے بعد اگر ہم یہ صورتحال دیکھیں, اس کے بعد اگر ہم یہ حالات دیکھیں, تو ہم اللہ سے دعا